اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز تم کو موت نہ آوے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ یہ آیت پیچھے والی دو آیتوں کے ساتھ ہے، یعنی جو شان نزول کے واقعات ان آیات کے اندر تھے اس کو بھی اسی کے ساتھ منسلک کیا ہے مفسرین نے۔ البتہ تفسیر مظہری والے نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ مزید لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اوس اور خزرج کو شماس بن قیس یہودی نے بھڑکا دیا تھا تو اس وقت اوس کا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا خزرج والوں سے کہ جس طرح ہم زمانہ جاہلیت میں تم سے بہتر تھے، افضل تھے، اسلام میں بھی ہم تم سے بہتر اور افضل ہیں۔ پہلے تو زمانہ جاہلیت کے کارنامے بیان کر رہے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد کے واقعات کو بھی بیان کرنے لگے کہ ہم جو ہیں اوس والے وہ اسلام لانے کے بعد بھی تم سے افضل ہیں۔ پھر آگے دلیل دینا شروع کر دی کہ دیکھو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اکیلے کی گواہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہیوں کے برابر قرار دے دیا، پیچھے گزر چکا ہے یہ۔ تو اوس والے کہنے لگے کہ وہ ہماری قوم کے ہیں، ہمارے قبیلے کے تھے حضرت خزیمہ بن ثابت۔ اسی طرح دوسرے صحابی کا نام لیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت پر انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ بھی ہماری قوم کے تھے۔ اسی طرح تیسرے صحابی کا نام لیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب وہ فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی شہادت پر، وفات پر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ بھی ہم میں سے تھے، قبیلہ اوس کے تھے، یعنی ہماری قوم کے تھے۔ تو اسلام لانے کے بعد کے واقعات کو بھی اپنی فضیلت میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ بیٹھے تو خزرج کا آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہارے پاس اگر یہ صحابہ تھے تو ہمارے پاس تو ابھی بھی صحابہ موجود ہیں، ابھی فوت نہیں ہوئے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ابی میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ، حالانکہ قرآن حضور پر اترا ہے، لیکن حضرت ابی ابن کعب کو حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو ابی ابن کعب ہماری قوم کے ہیں، قبیلہ خزرج کے ہیں۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، فرمایا وہ بھی ہم میں سے ہیں، قبیلہ خزرج کے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پورے انصار مدینہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب بنایا، وہ بھی ہماری قوم کے ہیں۔ تو اس طرح تو فضیلتیں نہیں ہوتی۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ باتیں تو ختم ہو گئی، زمانہ جاہلیت کی تھیں، آپس میں ایک دوسرے پر فضیلتوں کا بیان کرنا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب تو ایمان لے آئے ہو، مسلمان ہو، اب تو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ اختلافات والی باتیں آپس میں نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ ایسا ڈرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے 100% اللہ کا ڈر کسی دل میں آ جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، یعنی کہ 100% آدمی دین پر چلے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے دین پر چلنا۔ اس لیے کہ ایک انصاری صحابی بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تیمارداری کے لیے، پوچھا بھئی کیا حال ہے؟ ان کا آخری وقت تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، خوف اور امید کے درمیان ہوں، اللہ سے ڈر بھی رہا ہوں اور اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایمان بھی یہی ہے کہ آدمی خوف اور امید کے درمیان رہے، نہ اتنا خوف ہو کہ امید ہی ختم ہو جائے، مایوس ہو جائے، نہ اتنی امید ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا اور گناہ پہ گناہ کیا جائے۔ تو ایسا بھی نہ ہو، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، سورہ تغابن 28ویں پارے کے اندر ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ آیت نازل فرمائی کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ہی ڈرو، تو صحابہ کے عرض کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں اسلام کی حالت میں موت آئے، ایسے اعمال اختیار نہ کرو کہ کفر کی حالت میں موت آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز تم کو موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔